بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہم. آج کا ہمارا موضوع اس بنیاد پر ہے کہ چونکہ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، یہ قربانی کی ایجاد کیا ہے، قربانی کیسے شروع ہوئی، اور اللہ رب العزت کا کتنا تاکیدی حکم ہے. دیکھیں، قربانی جو شروع ہوئی ہے وہ قربانی ہے جو آنے والے دنوں میں قربانی کی جائے گی. یہ یادگار ہے، باقاعدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، یعنی ان باپ بیٹے کی یادگار ہے. بہت ہی اہم اور خاص واقعہ پیش آیا کہ جس کی بنیاد پر یہ قربانی ادا کی جاتی ہے. اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اور رسول میں بعض نبی اور بعض رسول ایسے ہیں کہ جن کا مقام بہت عظیم ہے. انہی عظیم مقام والے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم میں سے ایک نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا. اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل بنایا ہے اور حکم فرما دیا تھا، آپ کی طرف نازل فرما دیا گیا کہ دیکھو آپ ہمارے خلیل ہیں، آپ کو ہم نے خلیل بنا دیا، یعنی دوست بنا لیا ہے. اور خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے حالات اس کے اوپر چاہے جو آ جائیں وہ ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوتا. یہی ہوا کہ ان کے اوپر بہت سی آزمائش اور بہت سے امتحانات آئے. چونکہ اللہ کا جو جتنا بندہ قریب ہوگا اتنے ہی امتحانات اور آزمائشیں اس کے اوپر زیادہ آتی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ نے چونکہ ارشاد بھی فرما دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ 100% کامیاب ہو کر کے نکلے ہیں. اس سے پہلی آزمائش یہ آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں وہ بت پرستی کا گھر ہے. آپ کا خود باپ بتوں کو بناتا تھا، پوجا پاٹ چلتی تھی، سارا معاشرے کے اندر پورے کے پورے معاشرے میں یہی بت پرستی پھیلی ہوئی تھی. تو بہت مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آنکھیں کھولی اس گھر کے اندر تو عجیب لگتا تھا. آپ سوچتے تھے یہ عجیب معاملہ ہے، اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. تو یہی تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کرتے ہیں اور انہی کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، انہی کی پوجا پاٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں. آپ گاہے بگاہے سمجھاتے تھے لوگوں یہ غلط کام ہے، اس کام سے باز آ جائیں، لیکن بہرحال آپ کی باتوں کو کسی نے قبول نہ کیا، یہاں تک کہ باپ نے بھی قبول نہ کیا. اور مختصر میں عرض کروں تو یہ ہوا کہ سارے لوگ آپ کی دشمنی پر اتر آئے. اور ایک وقت یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے ابا آزر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ گھر سے نکل جائیے، آپ کو اس گھر کے اندر نہیں رکھا جائے گا.
यहाँ तक कि आप वापस घर से निकलने लगे, उस मौके पर कि जबकि कई एक हालात आए और बुतों के साथ में भी एक बहुत लंबा वाक़या है कि जिसमें आपने बुतों को तोड़ दिया था, एक बड़ा बुत आपने छोड़ दिया था। इस बुनियाद जो आपके लिए सज़ा मुंतखब की थी वो थी कि आग के अंदर इनको डाला जाए। तो बहरहाल आपको घर भी छोड़ना पड़ा। आपको इस घर के छोड़ने से पहले आपको इस अजाब के अंदर और इस वक्ती और ज़ाहिरी तौर पर जो दुनिया वाले अजाब और सज़ा समझ रहे थे, इसके अंदर भी आपको डाला गया। तो पहली आजमाइश और पहला इम्तहान तो आपका यही हुआ कि आपको आग के अंदर डाला गया। बहरहाल अल्लाह के हुक्म के ताबे रहें, नहीं अल्लाह का हुक्म अगर यही है तो ठीक है, आपको आग के अंदर डाल दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया आग को, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी और सलामती वाली ठंडी बन जा। यानी ठंडक भी कभी कभी इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाली होती है, तो ऐसी ठंडी भी नहीं, नॉर्मली तरीके से जो है आग को हो जाने का हुक्म दिया। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस आजमाइश से निकले और उसके बाद अपने मकाम को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया। यहाँ से जाकर के दूसरी जगह पर आप मुकीम होने के लिए जब चले हैं, अब रास्ते में और भी वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन उन सब पर बहस न करते हुए, बात न करते हुए मुख्तसर अर्ज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको औलाद नहीं अता की। एक बड़ी उम्र गुजर गई है, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह औलाद सालेह अता फरमाए। एक लंबी उम्र के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपके यहाँ पर पैदा होते हैं। जब ये बच्चा पैदा हो गया, कुछ दिनों का ही था, बहुत छोटा सा बच्चा है। दूसरी आजमाइश फिर आ गई और बहुत बड़ी आजमाइश है। हुक्म हुआ अपने बीवी और अपने इस छोटे से दूध पीते हुए बच्चे को लें और चले। कहाँ चलना है? एक जंगल की तरफ, एक वादी की तरफ, जिसको कुरान कहता है वादी गैर ज़ी ज़रा। लिहाजा जहाँ पर आज मक्कातुल मुकर्रमा शहर बसा हुआ है, यानी काबा के इर्द गिर्द, वहाँ पर जाने का हुक्म है। और वहाँ पर बिल्कुल झाड़ झंकार वाली जगह थी, वहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। बरसों से यहाँ के हालात इसी तरह के थे। लिया अपनी बीवी को और अपने बच्चे को, चलते गए। हुक्म जहाँ पर अल्लाह का मिला, यहाँ पर छोड़ना है, आप वहाँ पर छोड़े और वापस मुड़ लिए। जैसे ही जाने लगे तो बीवी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा फ़ौरन से जो है पुकार उठी, मेरे आका, मेरे शोहर, आप क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो कोई जवाब न दिया। दूसरी मर्तबा फिर यही सवाल किया तो कोई जवाब न दिया। तीसरी मर्तबा वो खुद समझ गई कि शायद अल्लाह तबारक व तआला का यही हुक्म है। तो यूँ कहा कि क्या मेरे आका, क्या मेरे अल्लाह का यही हुक्म है? कि हाँ। गर्दन से आपने कह दिया, हाँ अल्लाह का हुक्म है। चूँकि अल्लाह की तरफ से इजाज़त बताने की, बोलने की नहीं है, चुनांचे कि ठीक है, अल्लाह का अगर मेरे अल्लाह का यही हुक्म है तो ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुझे उम्मीद है अल्लाह मुझे और मेरे इस छोटे से बच्चे को ज़ाय नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहीं रहेंगे। आप चले गए। कुछ खजूरें थी, कुछ पानी था, जो भी चीज़ें मौजूद थी वो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, बहुत थोड़ी सी कलील मिकदार में थी, चंद ही दिनों में वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। जब चीज़ें ख़त्म हो गई तो उसी का वाक़या है कि जब एक मौके पर दूध भी उतरना बंद हो गया, बच्चा प्यास से तड़पता था, तो जाहिर सी बात है, माँ तो माँ होती है, वो तड़पने को देख नहीं पाती थी। तो यही था कि जब एक मौके पर ये बच्चा तड़प रहा था, इन दोनों वादी, ये दोनों पहाड़ की जो बीच की वादी थी, यानी सफ़ा और मरवा के बीच में बच्चा लेटा हुआ है। चुनांचे अब वो तड़प रहा था, प्यास की वजह से पानी की तलाश में आप सफ़ा की तरफ दौड़ती है, सफ़ा पर चढ़ती है, वहाँ से देखती है कहीं नज़र आ जाए कोई चीज़, कोई परिंदा, कि कहीं परिंदा वहाँ पर होता है जहाँ पर पानी होता है, ताकि उस तरफ जाकर के पानी हासिल कर लिया जाए। दूसरी तरफ जाती है सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, यही इस तौर पर 7 चक्कर लगाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल को इतना पसंद किया कि हुक्म नाफिज फरमा दिया। क़यामत तक आने वाले जितने भी ईमान वाले, यहाँ तक कि कोई नबी भी आएगा अगर बाद में, उसको भी अगर अल्लाह हमारे घर का तवाफ़ करना होगा, हज बैतुल्लाह करना होगा, तो ये अमल उसको भी करना होगा। जैसे हमारी बंदी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा भाग रही है,
یہ رن کر رہی ہے، اسی طور پر ہر ایک حاجی کو کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اگر یہ عمل کوئی بھی حاجی نہیں کرے گا تو حج ہی قبول نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوران جب آپ یہ چکر لگا رہی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پاؤں مار رہے تھے، چھوٹا سا بچہ، اسی پاؤں کی برکت سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا وہاں پر چشمہ نکال دو۔ چشمہ نکل گیا جو آب زمزم کی شکل میں ہم پیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب یہاں پر رہ رہے ہیں۔ ابا حضور تو اسی موقع پر چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ بچہ بڑا ہوا، جب یہاں پر پانی نکل آیا، اب ایک یہاں پر علاقے کے اندر ایک اور قبیلہ آ کر کے یہاں پر آباد ہو گیا۔ تو کچھ ہی یہ بچہ بڑا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی اور بیوی کی ظاہر سی بات ہے انسان ہونے کے ناطے یاد آنی ہے۔ انہی کی محبت میں اور ان سے ملنے کے لیے اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہی مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، یعنی شروع ہو چکا ہے آج سے، اسی ذی الحجہ کے مہینے میں آپ یہاں پر ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کی رات ہوتی ہے، آپ خواب دیکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ تیسری بڑی آزمائش، تیسرا بڑا امتحان کہ جس میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی 100% کامیابی عطا فرمائی، کہ جس کی بنیاد پر قربانی کا حکم بھی نافذ کیا گیا۔ چنانچہ آپ یہاں پر آئے ہیں اپنے بیوی اور بچے سے ملاقات کے لیے۔ 8ویں ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ اٹھے، سمجھ لیا نبی علیہ السلام کو اللہ علم دیتے ہیں، وحی بھی دیتے ہیں، بہرحال سمجھ لیا اللہ میرے بیٹے کی، اللہ رب العزت میری محبوب ترین چیز کو قربانی چاہتے ہیں۔ چنانچہ محبوب ظاہر سی بات ہے انسان کی سب سے زیادہ تو مال ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اولاد بھی، اولاد اور مال دونوں ہی ہوتے ہیں بہرحال۔ تو چنانچہ یہ سمجھے کہ شاید اللہ کے نام پر قربانی کرنی ہے، 70 اونٹ صبح کو قربان کر دیے۔ 9ویں ذی الحجہ کی رات کو پھر یہی خواب دیکھتے ہیں، پھر اٹھے 9 تاریخ کو تو پھر جو ہے صبح کو 70 اونٹ قربان کر دیے۔ 10ویں ذی الحجہ کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا، اب صبح کو جب اٹھے ہیں تو سمجھ گئے، عزم مصمم کر لیا کہ نہیں، اللہ رب العزت کا کچھ اور حکم ہے، اللہ میرے محبوب ترین چیز کو قبول کروانا چاہتے ہیں اور اس کی قربانی چاہتے ہیں، اور وہ ہے میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ چنانچہ عزم مصمم اور پختہ ارادہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو کہا بچے کو نہلا دو، کہیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کہیں کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا بیٹا تقریباً یہ عمر تھی آپ کی 7 یا 8 سال کی عمر کا یہ بچہ ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا بیٹا ایک چھری لے لو، ایک رسی لے لو۔ بچہ نہ سمجھ سکا، بچہ یہی کہہ رہا تھا ابا وہ کس لیے، کہ بیٹا جب بڑے سے ملاقات کی جاتی ہے تو وہاں قربانی بھی کرنی ہوتی ہے۔ بچہ تو یہی سمجھتا رہا کہ شاید کسی جانور کی قربانی کرنی ہوگی۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں لے کر کے آپ نکل گئے، چلتے گئے بہت دور دراز علاقے میں، اس بسی ہوئی جگہ سے جہاں پر آپ کے بچہ اور آپ کی بیوی رہ رہی تھی وہاں سے نکلے تو اس کے فوراً بعد شیطان چونکہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان آیا ایک عورت کی بھیس میں اور ایک عورت کی شکل بنا کر، بوڑھی اماں کی شکل بنا کر آپ کی بیوی کے پاس، اور اس کو یوں کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ کہ میں بتا دیتی ہوں، بات یہ ہے کہ وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا نبی، اللہ کا خلیل، میرے آقا، میرا شوہر ایسا نہیں کر سکتے۔ کہ نہیں، جب وہ باز نہ آئی، جب وہ نہ سمجھ سکی تو اسے مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے تو قربان جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ہماری اس ماں کے اوپر کہ جنہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ رب العزت کا اگر حکم یہ ہے تو ایک نہیں 100 اور 1000 بیٹے بھی قربان۔ چنانچہ یہاں سے بھاگا شیطان۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر باتیں کرنے لگا چھوٹا بچے کی شکل میں کہ تمہیں معلوم ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ نہیں معلوم۔ کہ تمہارے ابا تمہیں ذبح کریں گے؟ نہیں، باپ ایسا نہیں کرتا، باپ اپنے بیٹے کو قربان نہیں کرتا ہے۔ کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے تو کوئی نہیں، اللہ کی قسم میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ وہاں سے بھی بھاگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر بات کرنے لگا شیطان کہ کیا دنیا کے اندر کسی باپ نے کسی کو قتل کیا ہے آج تک؟
یا ذبح کیا ہے یا قربان کیا ہے، ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ خواب دیکھا ہے، خواب کا مطلب ہے اللہ کے نام پہ قربان کر دو، یہ کیا معاملہ ہوا کہ بیٹے کو ہی قربان کرنے لگے؟ دیکھا نہیں قابیل اور حابیل کے معاملے کو کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو آج تک ساری دنیا میں رسوا ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر، تو شیطان ہے۔ اور کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ قابیل نے اپنی چاہت کے لیے، اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے حابیل کا قتل کیا تھا؟ میں اپنی چاہت اور اپنی خواہش کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے حکم کی بنیاد پر جا رہا ہوں۔ اب یہ یہاں سے گیا تو صحیح، لیکن آگے جا کر ایک راستہ روک دیا، جانور کی شکل میں راستے میں بیٹھ گیا۔ تو جس جگہ سے گزر رہے تھے وہاں پر آپ نے پتھر اٹھائے، کنکریاں اٹھائی اور کنکر اٹھا کر کے اس کو ماری۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جس کو جمرہ اولا کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کے اندر آج بھی وہاں پر ایک پلر، ایک ستون پتھر کا بنا دیا گیا اور حجاج کرام وہاں پر جا کر کے رمی کرتے ہیں، کنکر مارتے ہیں۔ تو وہاں پر جب آپ نے کنکر ماری، اللہ رب العزت نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ دوسرے آگے بڑھیں تو کچھ دوری پر پھر وہاں پر آ کر کے اس نے راستہ روک لیا، اس کو کہتے ہیں جمرہ وسطیٰ۔ وہاں پر جا کر کے بھی آپ نے کنکر ماری، وہاں سے بھی وہ بھاگ گیا۔ تیسری جگہ پر جمرہ عقبہ، جہاں پر سب سے بڑا شیطان ہے، وہاں پر بھی جا کر بیٹھ گیا، راستہ روک لیا، وہاں بھی آپ نے کنکر ماری۔ بہرحال یہ ہوا، یہ وہ اعمال ہے کہ جن کا اللہ رب العزت نے باقاعدہ حجاج کرام کو حکم دیا ہے کہ جو میری بندی حضرت سارہ نے کیا، میری بندی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا، اور میرے بندے حضرت اسماعیل یا میرے بندے اور میرے لاڈلے اور میرے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا، ان کی جو سنتیں تھیں، ان کی جو ادائیں تھیں، وہ ساری کی ساری ادائیں تم اپنی زندگی کے اندر بھی لاؤ اور انہی کو اسی طور پر کرنا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ گئے، جا کر کے اب وہاں اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر بچے کو قربان کرنا تھا۔ چھری نکالی، اب اپنے بچے کو بات بتائی اور اپنے بچے کو یوں کہا، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے، بتا تیری کیا رائے ہے۔ ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، اللہ میرے محبوب ترین مال، یہاں تک کہ میرے محبوب بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ برکت دے سارے کے سارے ایمان والوں کی زندگی میں، اللہ برکت دے سارے کے سارے ایمان والوں کے اعمال میں، اللہ برکت دے ہم سارے کے سارے اسلام کے ماننے والوں کی زندگیوں میں اور ہمارے ایمان اور اعمال میں برکت سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور جذبے کی برکت سے۔ چنانچہ فوراً کہا، ابا حضور بالکل کر لیجئے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کریے، لیکن ابا حضور 3 باتیں ہیں میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میرے جس چھری سے مجھے ذبح کریں گے اس کو خوب تیز کر لیں، چونکہ جب مجھے اللہ سے ملنا ہی ہے، جب یہ ذریعہ ہے میرے اللہ سے ملاقات کا تو ٹھیک ہے، جلد سے جلد میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیجئے گا رسی سے، کیونکہ میں بیٹا ہوں، میں چھوٹا ہوں، آپ میرے ابا ہے، کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جب آپ ذبح کریں گے میں تڑپوں گا، میرا ہاتھ لگے گا، میرا پاؤں لگے گا۔ ایک اسلام سکھایا جا رہا ہے ساری امت اور ساری دنیا کے لوگوں کو، باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو، ماں کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اپنے بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ ایسے حال میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کا ادب سکھا رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد تیسری بات یوں کہیں، ابا حضور جب مجھے ذبح کر چکو، قربان کر چکو، تو ابا حضور درخواست ہے میرے کپڑے، میری قمیص اتارنا اور میری اماں کو پیش کر دینا۔ اس کو دیکھ کر کے وہ تسلی حاصل کر لے گی۔ جب یہ کہا تو برداشت نہ کر سکے، زار و قطار رونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رونے لگے، اور پھر کیا تھا، سارے آسمانوں کے اوپر فرشتے بھی زار و قطار رونے لگے۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ ابراہیم آپ نے واقعی سچ کر دکھایا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، جو چاہتے تھے ہم وہ کر چکے۔ بہرحال اب بیٹھے، اب اس کے بعد جو ہے لٹا دیا بچے کو، قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، چھری نہیں چل رہی، چھری کو پھینکا۔ اللہ کی طرف سے اب اعلان بھی ہوا اور اللہ کی طرف سے ایک جانور بھی جنت سے بھیج دیا گیا، اس کو قربان کرے۔ اس جانور کو قربان کیا گیا۔ اسی کی یاد میں اس دن سے، اس کے بعد سے
اللہ رب العزت نے قربانی کو واجب کر دیا ایک ایک ایمان والے اور ایک ایک ایمان والی کے اوپر کہ جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کون ہوتا ہے اس کو بتائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ما علینا الا البلاغ.